ہیلو دوستو، ورلڈ انفو کی اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے دوسرے آئین یعنی کہ 1962 کے آئین کی۔ 1962 کا آئین کیا تھا؟ 1962 کا آئین پاکستان کا دوسرا آئین تھا۔ جنرل ایوب خان نے 17 فروری 1960 کو چیئرمین شپ آف جسٹس شہاب الدین کی چیئرمین شپ میں ایک کمیٹی بنائی۔ انہوں نے 10 ممبر لیے اس کمیٹی میں۔ کمیٹی نے ایک کوشچن نامہ تیار کیا جس کی 28,000 کاپیاں اردو، بنگالی اور انگلش میں کرائی گئیں۔ یہ کاپیاں پورے ملک میں بانٹ دی گئیں۔ 6,299 ریپلائز ریسیو ہوئے۔ 565 لوگوں کا اس کمیٹی نے انٹرویو کیا۔ فائنلی کمیشن نے اپنی فائنل رپورٹ پریزیڈنٹ کو سبمٹ کروائی مئی 1961 میں۔ 8 جون 1962 کو پاکستان کا دوسرا آئین بنا دیا گیا۔ ملک میں اس کو انفورس کر دیا گیا۔ یہ سائلنٹ فیچر ہے، ان میں سب سے پہلے ریٹن کنسٹیٹیوشن تھا، جیسا کہ یو ایس اے، انڈیا اور فرانس کا ریٹن کنسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ریٹن کنسٹیٹیوشن تھا۔ 250 آرٹیکل تھے، 5 اسکیجول تھے، فیڈرل سسٹم تھا اس میں۔ دا کنسٹیٹیوشن پرووائڈیڈ فار اے فیڈرل سسٹم، جس میں 2 پارٹی تھی، بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیان فیڈرل سسٹم تھا۔ ریجڈ کنسٹیٹیوشن تھا۔ ایک 2/3 میجورٹی ریکوائر تھی اس میں امینڈمنٹ کے لیے۔ اگر کوئی صوبہ امینڈمنٹ کرنا چاہتا تھا تو صوبے میں بھی 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ تھی۔ پریزیڈنٹ کے پاس فائنل ڈیسیژن تھا، وہ اس کو ویٹو کر سکتا تھا۔ پاور آف پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ کا جو عہدہ تھا 5 سال کے لیے تھا۔ گورنر اور منسٹر پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا تھا اور ان کو ریموو کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہی کوڈ میک ہز کیبنٹ، وہ اپنی کیبنٹ بناتا تھا، یعنی کہ جو پریزیڈنٹ موسٹ پاورفل پرسن تھا کنٹری کا، وہ ایون کہ سپریم کورٹ کے جج اپوائنٹ کرنے تھے، اس نے آڈیٹر جنرل کو اپوائنٹ کرنا تھا، اور دوسرے جتنے بھی بڑے رینک ہیں وہ پریزیڈنٹ ہی اپوائنٹ کر سکتا تھا۔ پریزیڈنٹ فارم گورنمنٹ، یہ پریزیڈنشل سسٹم تھا 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں، ٹھیک ہے جی۔ پریزیڈنٹ کی جو عمر ہے 35 سال سے اوپر ہونی چاہیے۔ این کیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی 1962 کا آئین، اس میں 156 ممبر تھے جو بعد میں 218 کر دیے گئے۔ ان 200 ممبر میں سے 10 تھے گورنمنٹ نومینیٹ کرتی تھی، 8 ریزرو وومن کے لیے تھیں، ریزرو سیٹ تھی 8 وومن کے لیے اسمبلی میں۔ پروونشل گورنمنٹ، اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن دا پروونشل گورنمنٹ ور اسٹیبلش ان بوتھ ونگ آف دا کنٹری، ٹھیک ہے جی۔ جو گورنر تھا وہ ہیڈ ہوتا تھا اور وہی اپنے کیبنٹ بنا سکتا تھا ہر صوبے میں۔ پرنسپل پالیسی کیا تھی؟ کوئی بھی لا قرآن اور سنت کے اوپر نہیں بنایا جا سکتا۔ ملک سے ناخواندگی ختم کرنی تھی، مائنارٹیز کو ان کے حقوق دینے تھے، دوستانہ تعلق بنانے تھے دوسرے مسلمان کنٹری کے ساتھ، جو منشیات ہیں ان کو روکنے کے لیے قوانین بنانے تھے۔ انڈائریکٹ الیکشن ہوتے تھے، یعنی کہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتے تھے، انڈائریکٹ الیکشن تھے۔ فنڈامنٹل رائٹ، یعنی کہ ہر کسی کو سپیچ، کاروبار، فریڈم اور سٹیزن شپ کا حق تھا پورا ملک میں۔ جوڈیشل سسٹم، ملک میں جتنی بھی عدالتی سسٹم تھا وہ آزاد تھا، عدالتیں اپنے مرضی سے فیصلے کر سکتی تھی ملک کے حق میں۔ جو اپر کورٹ تھی وہ سپریم کورٹ سب سے بڑی ہائی کورٹ تھی، اس کے بعد لوئر کورٹ آتی تھی جن میں ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ اور سیورل ٹریبونلز آتے تھے۔ اردو اور بنگالی نیشنل لینگویج ڈکلیئر کی گئی، لیکن انگلش کو آفیشیل لینگویج رکھا گیا۔ ادر انسٹیٹیوشن کیا تھے؟ نیشنل اکنامک کونسل، نیشنل فائنانس کمیشن، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اس کی اسلامک پروویژن تھی، سب سے اوپر خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ ملک کا نام اسلامک جمہوریہ پاکستان، پریزیڈنٹ کا مسلم ہونا ضروری تھا۔ کوئی بھی قانون اسلام اور اسلامک لا سے ہٹ کے نہیں بنایا جا سکتا تھا۔
کاسا فیلر آف 1960 کانسٹیٹیوشن، کیوں فیل ہوا 1962 کا؟ جنرل ایوب خان نے یہ آئین صرف اپنے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ سب سے زیادہ پاورز اس کے پاس تھی، اس نے اپنے ہی پاس رکھی تھی ان لمیٹیڈ پاور، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ایسٹرن پاکستان ہے جو کہ اب بنگلہ دیش بن گیا ہے، وہ اس وہاں کے لوگ بہت ناخوش تھے کیونکہ سارے ہائی رینکس تھے جو ویسٹرن پاکستان کے پاس تھے، جیسے کہ چیف آف آرمی، نیوی، ایئر فورس وغیرہ۔ سسٹم کو بیسک ڈیموکریسی کا نام دیا گیا، لیکن بیسک ڈیموکریسی نہیں تھی کیونکہ انڈائریکٹ الیکشن سسٹم تھا، اس سے بھی بہت زیادہ لوگ ناخوش تھے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ